اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو قریب ہادی کی جانب سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے اس پروگرام شعر و شاعری میں ہم ہر ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جس سے شاعری کے اصناف کے بارے میں اور ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ لفظوں کی سجاوٹ سے کہیں فکر کے فن سے، لفظوں کی سجاوٹ سے کہیں فکر کے فن سے، خود بول کے بتلاتا ہے شاعر کا پتہ شعر۔ اسی سلسلے کے ہمارے آج جو مہمان ہیں وہ انتہائی خاص ہیں، منفرد لب و لہجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی شناخت، آپ کا لہجہ بھی ہے اور آپ کے اشعار بھی۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہیں سید یاسر رضا زیدی، المعروف یاسر رضا یاسر صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں یاسر بھائی؟ خیریت سے اللہ۔ ہیں؟ شکر پروردگار، الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں اس قیمتی وقت سے تحفتاً ہمیں عنایت فرمایا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ممنون ہوں آپ سب کا اور آپ کے توسط سے حیدر ٹی وی کا اور پوری ٹیم کا، کرو کا، اور آپ کا بالخصوص کہ بس آپ نے اس ناچیز کو یاد رکھا اور میں بھی اس پروگرام کا حصہ بنا۔ ہمارے بہت سارے سامعین چاہتے تھے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں اور اس حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ یاسر بھائی، میں یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک ڈیفینیشن ہے ادب کی جو ایک کتابی شکل میں ہے، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ ادب کیا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن الگ ہے۔ ایک ڈیفینیشن پریکٹیکلی ہے کہ ادب کیا ہے۔ اس میں کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں اس وقت؟ جو پیپر والا ادب ہے، کیا وہ ادب ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ریب، اور اس دور کے مطابق یہ سوال ہے۔ دیکھیے، ادب جو آن پیپر ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن محافل میں، مجالس میں، مشاعرے میں جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، خود کو متعارف کراتے ہیں، تو صرف فرد واحد کی بات نہیں ہوتی، ایگزیکٹلی ایسے یہ ہی تربیت کا شاخسانہ ہے۔ ایسے ہی اور جب آپ جاتے ہیں کہیں تو آپ کے پیچھے آپ کے خانوادے کی تربیت، آپ کے پیرنٹس کی، ایگزیکٹلی والدین کی ایسے ہی تربیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ تو صرف آن پیپر ہی باادب ہونا کافی نہیں، حقیقت پریکٹیکلی حقیقت آپ کی شخصیت میں اور یہ چیز سامنے واضح نظر آئے کہ سینئرز جو ہمارے ہیں، اساتذہ ہیں، یا جو ہمارے ہم خیال بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں، یا ہم سے جونیئر بھی ہیں، سب کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس بات کا علم ہونا چاہیے بخوبی۔ مجالس کی جو ہیں جو نشست ہیں یا مجالس میں بیٹھنے کا انداز گفتگو، انداز بیاں، اور وہ کلام میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اور محافل کے حوالے سے یہ جو ادب کے تقاضے ہیں کچھ وہ پورے کرنے، ایگزیکٹلی یہ نہیں کہ خالی کہ ہم بظاہر تو آپ نے کرتا شلوار پہن لیا اور آپ مجالس میں یا محافل میں شریک ہو رہے ہیں، اچھا لیکن پریکٹیکلی اور بولتے ہوئے گفتگو کے دوران کچھ ایسی بات یا کچھ ایسے لفظ کا چناؤ ہو جو معیوب ہو اور وہ اچھا نہ لگے، محفل کے تقاضے پورا نہ کرے، تو ایسے یہ ہی بے ادبی اچھا، ادب کا تعلق لباس سے کتنا ہے، کافی حد تک ہے۔ دیکھیں، شاعری کا تعلق لباس سے نہیں ہے، ہے؟ لیکن ادب کا تعلق شاعری ہے لباس سے۔ اچھا وہ کس طرح سے ہے کہ دیکھیں، ادب جو پروان چڑھا ہے وہ ایک عربی ادب الگ ہے ادب کے اعتبار سے، اور جو ہمارے ہندو پاک کا معاملہ ہے، معاشرہ ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن ادب بیسکلی جو دنیا میں رائج ہوا وہ رسالت مآب کی کوششوں کے بعد ہوا بیسکلی۔ انہوں نے ہی بتایا کہ ادب کیا ہے ایکچولی، ان کی جو حیات طیبہ ہے، ایسے ہی ساری سلسلے، کیونکہ جو دور جہالیت تھا اس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بے ادبی تھی۔ جی ایسے نہ خواتین کا کوئی احترام تھا، نہ بزرگوں کا کوئی احترام تھا۔ سرکار آئے ہیں تو سرکار نے بتایا کہ ادب کیا ایکچولی، اور اس کے بعد سینہ بہ سینہ خانوادہ اہل بیت نے یہ تعلیمات دی ہیں، اور جو بالخصوص متمسک ہیں ان کے در سے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ادب کیا ہے ایسے اور ہی اس کے تقاضوں کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ تو لباس سے ہے، بالکل ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی مجبوری ہو اس دور کے حساب سے، کوئی برسر روزگار ہے، اس کا پروفیشن ہے،
وہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے آ جاتا ہے تو ایک مجبوری ہے. لیکن اگر آپ واقعی کوشش کریں کہ اگر آپ کسی مشاعرے میں جا رہے ہیں، کسی محفل میں جا رہے ہیں، کسی مجلس میں جا رہے ہیں، تو کم از کم ایسا لباس زیب تن کیجیے جو کم از کم معیوب نہ ہو. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کچھ لفظیات ایسی ہیں جو پہلے رائج تھیں اور اب رائج نہیں ہیں، جی جی تو ایسا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دور میں شاید لباس کا تھوڑا سا رخ تبدیل ہو اور وہ پینٹ شرٹ کی طرف یا کوٹ پینٹ کی طرف، تھری پیس سوٹ کی طرف چلا جائے. ممکن ہے. دیکھیں اریب، میں پھر آپ سے عرض کروں نا کہ یہ مطلب کوئی شاعری ہو یا ادب ہو. ہوں مطلب شاعری کے اعتبار سے میں جس طرح سے بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ بھئی ادب سے لباس کا کیا کیا تعلق ہے. تعلق؟ اب کسی کا پروفیشن ہی اس دور میں پروفیسر ہے، فرض کریں کہ ایگزیکٹلی. کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، ظاہر ہے کہ وہاں تو ایسا نہیں ہے. ہمارا جو قومی لباس ہے وہ قمیص شلوار. ایگزیکٹلی کرتا شلوار ہے، قمیص شلوار ایسا ہے. ہی ہے. لیکن آج کل کا ایک دور ہے اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کچھ آپ فالو کر رہے ہیں ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، تو دنیا کے ساتھ ساتھ بھی رہنا ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ محفل کا جو ماحول ہے، چاہے وہ مجلس ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بیٹھک ہو جہاں ادبی شخصیات ہوں، ادب کا ذکر ہو، چاہے مجالس ہوں، محافل ہو، مشاعرہ ہو، کوئی سیمینار ہو، تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے. ایسا ہی ہے. اب میں فرض کریں کوئی اگر کسی ادبی محفل میں جا رہے ہیں اور جینس پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے اگر آپ چلے جائیں تو معیوب لگتا ہے. برا نہیں ہے لیکن معیوب ہے کہ مطلب آپ اگر ادب، حلقہ ادب سے تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کو مولوج جو خاطر ہے رکھنا پڑے گا. ملوث. اچھا یاسر بھائی، شاعری سے شوق کیسے اور کب سے؟ دیکھیے جی، شاعری میں روایتی جواب کیا دوں. مطلب یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی بچپن سے ہی معاملات تھے اور یہ سلسلے تھے. دیکھیں ہم رسائی ادب سے تعلق رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا یہ سلسلہ ہی بالکل الگ ہے. غزل کہنا ایک دیگر معاملہ ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کا ذکر کرنا یہ بالکل ایک دیگر معاملہ ہے. صحیح ہے. تو میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں من جانب اللہ اور مولا کہ اگر کسی کو جی اپنے ذکر کے لیے منتخب کرنا ہے تو وہ ایسے ہی سلسلہ وہاں سے ہے. بے شک ایسا ہی ہے. باقی کیونکہ ایک رجحان ہوتا ہے اور ایک آپ کو ماحول ملتا ہے. ددیال اور ننیہال الحمدللہ دونوں ہی اسی طرف ہیں. ماشاء سوس اللہ. خان ماشاء اور اللہ. شعرا، ننیہال میں سارے شعرا اور ددیال صحیح. میں سارے سوس خان. کیا بات. تو ماشاء وہ اللہ. صورتحال تو ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں نہ کہیں آنی تھی. ایسا ہی ہے. تو اس ہیرے یعنی سید یاسر رضا زیدی المعروف یاسر رضا یاسر کو تراشا کس نے شاعری؟ الحمدللہ میں بوانگ دوحل کہتا ہوں کہ ہمارے استاد ایک ہی تھے، جناب فہیم اختر، بے شک. کیا اور مولا کمالات. ان کے درجات بلند کریں. ہم تو الہی نالائن آمین. بردار ہیں ان کے، الہی آمین. اور بہت قابل شخصیت. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. ان مطلب تعارف کے محتاج نہیں. حالانکہ اس حلقہ ادب میں اور اس صنف میں اور رسائی ادب میں بہت سارے لوگ دامن بھی کتراتے ہیں بولتے ہوئے، کیونکہ وہ معروف تھے بہت ساری چیزوں میں. ایگزیکٹلی ایسا ہی. لیکن ایگزیکٹلی. ہم الحمدللہ، میں نے یہ محافل میں بھی بولا اور مائک بولا، آن اسٹیج بولا کہ میں کم از کم اپنے لیے اپنی ذات سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں دن کے اجالے کا شاگرد ہوں، کیا رات بات کی تاریکی کا نہیں. کیا اچھی تو ہم بات ہے. تو کہتے ہیں کیا کہ اچھی بھائی بات. استاد ہمارے نہیں، نو استاد ڈاؤٹ، تھے. اس میں الحمدللہ. کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. شکر استاد پروردگار. فہیم اختر ایک کمال شخصیت تھے کہ حال معراج کا کس طرح مورخ لکھے، کیا کہنا. عرش کی خبریں کہاں، شام کا اخبار کہاں. کیا بات ہے. استاد فہیم اختر ہائے نے ہائے بڑے ہائے. کمال مصرے استاد کا ایک کہے. شعر یاد آ گیا، مولا ان کے درجات مزید بلند کریں کہ بات کہاں اور منقبت لکھتے ہیں سب مولا علی کی، لیکن واہ. کاغذی نسخے کہاں، کعبے کی کیا دیوار بات. کہاں. کیا بات. ایک نیا خیال. استاد کا ایک الگ انداز تھا. کیا بات. اور یقین جانیے کہ کافی زانو ادب طے کیے. تقریباً جب سے میں نے ادب کے سلسلے کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا اپنے اندر، تو میں استاد واہ. کے پاس ہی رہا اور کیا ایک بات. ان کے انتقال تک ان کے ساتھ سلسلہ رہا اور ابھی تک ہے. لازمی سی بات ہے الحمدللہ. کہ انہوں نے الحمدللہ. ایسے گر دیے ہیں اپنے جی جی بے شک. شاگردان کو بے شک. جو کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں. ایسا ہی. ایسا تو ہی. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. الہی آمین. اچھا یاسر بھائی، ایک چیز جو سب سے خاص ہے، اچھا کیونکہ ابھی آپ غزل کے حوالے سے آپ نے ایک تذکرہ کیا،
تو کیا یاسر رضا یاسر صاحب جو ہے وہ غزلیں بھی کہتے ہیں؟ پہلے غزل کہی ہے یا رسائی ادب کی طرف سلسلہ رہا؟ دیکھیے، میرا رجحان شروع سے رسائی ادب کے اعتبار سے تھا، اور بات یہ ہے کہ میں پھر آپ استاد کا نام آئے گا، استاد کے نالین برداروں میں سے ہوں، ہاں اور کوئی اس میں دو رائے نہیں. لیکن استاد بھی یہ کہتے تھے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے یا اچھے شعر کہنا چاہتا ہے تو غزل لکھے. ایسا ہی ہے. اچھا، میرا ذاتی طور پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. میں دنیا کے پیرالل نہیں، اگینسٹ نہیں، لیکن میں نے استاد کے قدموں پر یہ بات ہاتھ رکھ کے کہی تھی کہ استاد، بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں کیوں شعر کہہ رہا ہوں؟ بے شک آپ اصلاح کر رہے ہیں، لیکن میں شعر کہہ رہا ہوں، اور بہت سارے اشعار پہ آپ داد بھی دیتے ہیں، سینئر ہو کے، استاد ہو کے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ شاعری اگر غزلیات کے اعتبار سے ہے تو وہ ایک مبالغہ ہے. میں اگر یہاں بول دوں کہ چاند زمین پہ آ گیا رسائی ادب میں، تو یہ عقیدہ ہے ہمارا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بالکل حق ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. ایسا ہی صاحب بالکل. معجزات ہیں بے شک. یہ بے شک. خود بھی صاحب معجزات ہیں، اور صاحب معجزہ کر بھی دیتے ہیں کسی کو اپنی ایسا ہی نگاہ ہے. کرم سے. یہاں یہ حقیقت ہے. لیکن اگر میں یہاں کہوں گا غزل میں کہ بھائی چاند زمین پہ اور آسمان زمین پہ، اور یہ مبالغہ. تو یہ مبالغہ ہے کھلا. ہم. تو یہاں صرف استعارات ہیں، اور تصور ہے، اور احساس ہے. یہاں صرف حقیقت ہے. یہ افسانہ ہے اور یہ حقیقت ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن کہتے ہیں اساتذہ، اور سنا ہے میں نے، اور اس معاملے پہ کہ بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے. اس وقت تلک ایک بھی مصرع نہیں ہوتا جب تک میرے مولا کی عطا ہو نہیں سکتی. بے شک. لیکن کہتے ہیں اساتذہ کہ شاعری سیکھنے کے لیے غزل کی طرف سفر نہیں، بلکہ لفظیات کا ایک بہت بڑا سمندر ہے. جی. افکار بالکل کھلا میدان ہے، کیونکہ رسائی ادب میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. جی. جی. کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے بے ادبی ہو جائے، یا کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے جو بات حقیقت سے مبنی نہ ہو، کیونکہ رسائی ادب میں جو بات کی جاتی ہے وہ حقیقت میں مبنی ہوتی ہے، جیسے آپ نے بات کہی صاحب موضوعات کے حوالے سے. لیکن غزل کو اس لیے شاید اساتذہ نے فوقیت دی افکار کے حوالے سے، مصروں کی بنت کے حوالے سے، کون سا لفظ کہاں ترتیب دینا ہے. مثال کے طور پہ ہے، کا، کی، کے، جو، یہ لفظ بڑے کہ مصروں کو بنت کس طرح سے کرنی ہے تاکہ جی. 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 خوبصورتی ایک ظاہری آ جائے. آپ غالباً کی اس وجہ ویکیبلری سے. میں اضافہ ہوتا ہے. جی جی جس طرح ایگزیکٹلی. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی جی بات جی. آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیں، بات یہ کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. اب جس نے مشق سخن ہی ذکر اہل بیت میں کی ہو، ایگزیکٹلی مجھے ضرورت نہیں. ایسے ہی ہے. مطلب ایک تو ایسی شخصیت کا سایہ ملا، ان کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں ہم نے یہ سلسلے شروع کیے. جب ایسے ہی. شاعری کا شوق ہوا تو ذکر اہل بیت کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہاں آپ جو ہے ایگزیکٹلی. وہ ہاں بالکل. مشق سخن کے سب کے لیے اپنے لکھیں. اپنے ایک پوائنٹ آف میں ویو لکھ ہے. سکتا ہوں غزل، جی جی. لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو. مجھے ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی. میں کیوں لکھوں غزل؟ حالانکہ میں لکھ سکتا ہوں غزل، اور ایسی غزل لکھوں جو آپ بیتی ہو. اچھا جی بالکل ہے. اچھا شوق تو ہے میرے خیال سے پڑھنے کا. ہاں، مطلب شوق غزل شوق سننے کا بہت شوق ہے، غزل گنگنانے کا بہت شوق ہے. کیا بات. لیکن میں مطلب جو ایسے غزل گائک ہیں جو حقیقتاً مطلب جی جو جنہوں نے باقاعدہ بٹوین دا ادب. لمٹس وہ لوگ اپنا غزل سنا رہے ہوتے ہیں، وہ سنتا ہوں میں. تو خود کس کو پسند کرتے ہیں غزل میں؟ ایز اے سنگر؟ نہ ایز اے غزل، پوئٹ. جی. غزل تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، اور غزل کا کوئی خاص جو ہے وہ کوئی پیرایا ایک نہیں. ایسا تو ہوگا نا کہ کسی کے، جیسے کہ میں لیبل نہیں کرتا، لیکن کچھ شعراء کے اشعار بہت سارے آپ کی یادداشت میں محفوظ ہوتے جیسے ہیں. پروین شاکر ہیں، اللہ غریق رحمت کریں ان کو. ان کا بڑا آمین. معروف شعر ہے کہ وہ کو بگو پھیل گئی بات پھیل گئی بات شناسائی کی، شناسائی اس نے خوشبو کی طرح میری. میری پذیرائی کی. تو وہ اس طرح کے اشعار ہیں جو ذہن میں رہ جاتے ہیں، اور وہ لگتے ہیں کہ اچھے. استاد کا ہی اپنا غزل کا ایک شعر ہے کہ کیا اچھا تھا کہ مجھے یاد آ جائے، اللہ کرے میں آپ کو سناتا ہوں. استاد بھی بہت اچھے جی جی یہ بالکل. کہتے تھے وہ تو کہتے کہ میں غزل کا ہاں، شاعر تھا. مجھے یاد آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گا. استاد بہت اچھے اشعار کہتے تھے. اور وہ دور حاضر میں بہت سارے ینگ شعراء ہیں جو
ان کا ان کے فی زمانہ چار مصر یاد آ گئے کہ بس کے اسٹاپ پہ کھڑی خلقت آج کیوں بدحواس لگتی ہے، اچھا، پیرہن تو بدن پہ ہے اس کے پھر بھی وہ بے لباس بے لگتی ہے. لباس لگتی ہے. کیا بات کیا ہے، اور یہ دور حقیقت سے حاضر، مبنی جی ہے. جی، کیا دور بات ہے، حاضر کے حوالے سے انہوں نے ایک واہ، بات کہی تو کیا غزل کا کہنے، تذکرہ کیا چھیڑا. کہنے، خدا کیا کہنے. استاد کے درجات بلند الہی فرمائے. آمین، الہی اچھا آمین. یاسر بھائی، کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ آنے والے آگے جو شعراء آ رہے ہیں نئی نسل کے، ہوں. تو ان کے ہاتھ میں ادب محفوظ ہے؟ اچھا، میں اس بات کو بعد میں اس کا جواب دوں جی گا. جی میں آپ استاد کا شعر مجھے جی یاد آ جی گیا کہ وہ، ہاں ہاں، بڑا اچھا شعر ہے یار. میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ واقعی میں جی، پہنچے عوام تک کہ پہنچے، ادب ہے. عوام سننا جی جی چاہتی ہے. جی اب تو جی جی. جستجو اور بڑھ گئی ہے کہ آپ کا ہم، پسندیدہ شعر ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہوگی. جھوٹ کو سچ کے ترازو میں نہ تولا جائے. واہ. استاد فہیم اختر. جھوٹ کو سچ کے ترازو ترازو میں میں نہ نہ تولا تولا جائے. جائے، سچے لہجے میں کبھی جھوٹ نہ بولا واہ جائے. واہ، جھوٹ کو سچ کیا کے بات، ترازو میں نہ تولا جائے، کیا بات. سچے لہجے میں کبھی جھوٹ نہ بولا جائے. اب تو حالات کا یہی ہے تقاضا اختر، واہ، دستکیں سن کے بھی دروازہ نہ کیا کھولا بات جائے. ہے، کیا بات، سبحان اللہ. تو کیا بات ہے استاد سبحان کی. اللہ. استاد ان کا ایک اپنا رنگ، ان کی مولا ان کے اپنی ایک مزید درجات بلند فرمائے. کیا بات، واہ. جی، جی، آپ تو کا ہمارا سوال. ہمارا سوال تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے ماشاء اللہ بہت اچھے شعر کہہ رہی ہے، اور لازمی سی بات ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ماشاء اللہ ایک سمندر سامنے ہے اور نئے شعراء بہت اچھے اچھے اشعار بھی کہہ جی رہے جی، ہیں. بالکل تو بالکل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے آئندہ جو ایک دور آئے گا اس میں ہمارا جو ادب ہے، اسپیشلی کراچی کا ادب، وہ محفوظ ہے؟ دیکھیں عریب، پھر میں یہ بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے میرا تعلق رسائی ادب سے، جی تو ہم تو اپنے حلقے کی بات کریں جی، گے. میں رسائی ادب کے حوالے سے گفتگو کر اور رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جب یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کو تعینات کرنے والے نے اس کی جو ہے وہ یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ بھائی یہ تا قیامت تاج رہے گا، اور تو اس پہ تو آنچ نہیں آنی ہے. یہ ذکر ایسا ہی ہوتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، لوگ لکھتے رہیں گے، لوگ اپنی ڈیوٹیز کرتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے خزانے کے اندر. بے ظاہر ہے شک کہ بے ہر شک، ایسا آدمی ہی کا ہے اپنا دور ہے، ادوار آتے رہے، شعراء آتے رہے، یہ حقیقت. ذکر چلتا رہے گا. تو نئی آنے والی نسل میں بہت سارے اس عہد کے اندر بھی شعراء نوجوان ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں. مرثیہ بھی لکھ رہے ہیں، مکتبتی بھی لکھ رہے ہیں، سلام گزار بھی ہیں ماشاءاللہ، اور تحت اور لحن دونوں کے ایسے بہت سارے ایسا نام ہیں ہی. ہمارے پاس دور حاضر میں. تو یہ سلسلہ تو ایسا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، اور ایک سے ایک نایاب ہیرا آپ کو ملتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو ایک بات اپنی جگہ اور جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ پھر وہی بات کہ ادب میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حلقہ ادب میں بے ادبی بہت ہو رہی ہے، اور وہ کس نوعیت کی ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پھر اسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے جو معصومین کے فرامین ہیں، اور سرکار اسراد مآب نے جو کوششیں کی. ادب بیسکلی وہاں سے سکھایا گیا اور ہم تک پہنچا کہ حزب مراتب بہت ضروری ہے. جی اور محفل میں ڈھنگ کیا ہے، وہی لباس کا کہ ہمیں تعین کرنا ہے کہ ہم نے یہ پہن کے کیا جانا ہے. بہت سارے سلسلے ہیں. محافل کا اپنا ایک رنگ ہے، جشن کا اپنا ایک رنگ ہے، لیکن بٹوین دا باؤنڈریز، مطلب یہ دوسرا. ایسا کیونکہ جب شخصیات ایسی آتی ہیں منسوب ہیں یا آل محمد سے، اور آپ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب معصوم کا ذکر ہوتا ہے تو شہزادیاں بھی آتی ہیں، بے شک بے شک. سرکار ہیں، ائمہ بھی تشریف لاتے ہیں. تو ان ہستیوں کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو. ایک زمانہ تھا کہ پہلو بدلنا بھی جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، حقیقت. لیکن اب تو چائے بھی سرو ہو رہی ہے اور محفل کے پان آداب. بھی کھائے جا جی رہے ہیں. جی تو محفل کے آداب جی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی رکھنا ہے. بس یہ ساری چیزیں ہیں. اور حزب مراتب، آپ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، سینئر جونیئر، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، ایک سب سے خاص سوال، محفل میں آپ کو مدعو کیا گیا، اوور آل ایک بات ہو رہی ہے کہ محفل میں آپ کو مدعو کیا جائے اور فہرست لمبی ہو، تعداد ہو فہرست میں، اور اب شاعر کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب سامعین جو ہے رسپانس اچھا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے شعر عوام تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جواب بھی آپ کو داد کی صورت میں مل ملتا رہا ہے. ہوتا ہے. جی جی.
تب ہوتا یہ ہے کہ جب داد زیادہ ملتی، اکثر اوقات، میں یہ نہیں کہتا سارے شعراء، لیکن اکثر عمومی طور پہ ایسا دیکھا جاتا ہے، تو ان شعراء کے لیے کیا آپ کوئی ایسی بات پہنچانا چاہیں گے؟ یعنی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہمیشہ تشنا چھوڑ کے جو ہے وہ آپ آ جائیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ نے 12 شعر پڑھنے ہیں تو آپ 6 شعر پڑھ کے آ جائیں، یہی تھا تو کیا ایسا استاد گرامی نے ایسا ہمیشہ یہی کہا، ہوگا اور شاید تشنگی؟ اگر آپ نے اگر محفلوں میں مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہو تو جی یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم پڑھا جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ پھر وہی بات ادب کی آ گئی، یہ بھی ادب سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اب میرے پس پشت جو ہیں سینئرز جونیئرز بیٹھے ہیں، جی ظاہر ہے محفل ہے، مختلف لوگ مدعو ہیں، اور میں اگر فرض کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں پڑھے جاؤں تو بہرحال لوگ سن رہے ہیں، سامنے سن رہے ہیں، ایک ماحول ہے، لیکن آپ کو وقت دیکھنا ہے کہ کم از کم پڑھا جائے، بہتر پڑھا جائے، اپنی ڈیوٹی کر کے، اپنا ذکر کر کے، اپنا حصہ ذکر ڈال کے آپ دوسروں کو بھی گنجائش چھوڑیں، تاکہ محفل بھی ایک وقت پر ختم ہو، اختتام ہو، اور تمام شعراء، ثناء، خطیب جو بھی موجود ہیں جن کو پڑھنا ہے آگے، وہ بھی آسان طریقے سے اپنا ذکر کر سکیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دے سکیں۔ نہ صرف یہ کہ ہاں جہاں آپ ہیں ہی اکیلے، ہوتا ہے یہاں پہ کہ بھئی 2-4 شعراء ہیں، سن نہیں آپ مان، وہ تو تو وہ ایک الگ معاملہ الگ ہے، آپ معاملہ سوا الگ گھنٹے پڑھیں، 1.5 گھنٹے پڑھیں، لیکن کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے، اس کا بھی تعلق ادب سے ہی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ماشاء اللہ یاسر بھائی، آپ نے مرثیے بھی کہے ہیں، تو اچھا مرثیے کا بھی معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میں نے بالکل کہا، دو مرثیے میں نے کہے، سرکار جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم کی صلی اللہ۔ اور سرکار جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو مرثیے مجموعی طور پہ نظر کیے۔ میں نے جب پہلی بار سرکار امام باقر کا مرثیہ پڑھا تو ان کی یوم شہادت پہ نظر کیا ان کی بارگاہ میں، تو 10-15 منٹ کے لیے میں نے ایک اسپیچ دی، اور میں نے بصد ادب یہ گزارش کی کہ بے شک اس دور کے اساتذہ مرثیہ لکھ رہے ہیں، اور اس مسدس کو جدید مرثیے سے منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن اور میں کیونکہ ظاہر ہے میں دنیا سے اگینسٹ نہیں جانا چاہتا، جیسے سب چل رہے ہیں ہم چل رہے ہیں، میں نے بھی مشق سخن کی اور کوشش کی، تب آزمائی کی، لیکن جب تک مرثیے کے کانٹینٹس یعنی کہ اجزاء پورے نہیں ہوں گے، مرثیہ نہیں کہلائے گا۔ مرثیہ وہی ہے جو سرکار جناب میر انیس، جناب میر دبیر اور ان کے اساتذہ نے اور ان کے جونیئرز نے لکھا اور جو شکل دی ہم تک پہنچی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعری کوئی ائمہ کا تعلیم کردہ علم نہیں ہے، اس میں امینمنٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہر مختلف ادوار میں۔ نہیں لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جوش صاحب نے اس مرثیے کا رنگ تبدیل کیا، جیسے جدید اور قدیم کا جو فاصلہ ہم دیکھتے ہیں، تو جوش صاحب نے جو مرثیے کہے، جو جوش صاحب نے مرثیے کہے، اس میں پرانے رنگ کو تھوڑا تبدیل کر کے پیش کیا گیا ہے، جیسے دور حاضر میں اس وقت چل رہا ہے۔ اس وقت ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس دور کا سینئر کوئی کام کرے جی اور ہم جونیئرز کو فالو کریں، جی، صحیح نا؟ ہر دور کی اپنی ایک صحیح نا؟ زبان ہے، جو ہر دور کی صاحب اپنی تہذیب سلاخوں ہے۔ پر ہیں لیکن میر انیس ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو بالکل میر ایسا صاحب ہی کے دور میں جو ایک چیز دیکھیں، شاعری ہمیں بیسکلی کہاں سے، رسائی ادب میں جو شاعری ہمیں ملی وہ ملی کہاں سے؟ جو 2 ستون آپ کے پاس ہیں ہندو پاک میں، جناب میر انیس، جناب میر دبیر، مرثیے کے اعتبار سے بالخصوص، جی جی، ویسے تو شعراء رسائی بہت ادب سارے کا سلسلہ ہے۔ جی سلسلہ ہے، تو ہمیں تو وہاں ملی۔ اچھا ان کا لکھا ہوا ایسا لکھا ہوا تھا کہ ان کو خدائے سخن کا لقب مل گیا، ائمہ سے اسناد مل گئیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ جو صاحب ان کے جونیئرز تھے اس دور کے اعتبار سے، تو وہ تھا، لیکن ہر صدی میں ایک نہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی ایک اپنی حیت، ایک اپنی وقار، ایک دبدبہ بالکل ہے، ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ فالو کیا۔ جی میں آپ سے اپنی دل کی بات کہہ رہا، جی جی، اچھا صحیح نا؟ میں نے تو فالو کیا، میں نے بولا یہی، عرض یہ کی، میں نے کہا کہ بھائی میں نے بھی لکھا جس طرح سب لکھنے اس دور کے، ہمارے عہد کے، ہم عصر لکھ رہے ہیں، جونیئرز لکھ رہے ہیں، سینئرز لکھ رہے ہیں، میں نے بھی لکھا، جی لیکن جب تک میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مرثیے کے کانٹینٹس پورے نہیں ہوں گے، مرثیہ ایگزیکٹلی، وہ چہرہ ہے، نہیں، صورت ہے، ایک ہوتا ہے۔ استاد کہتے تھے 27 جز ہیں مرثیے کے، جی جب تک اجزاء ہی پورے نہیں تو وہ مزہ نہیں ہے، مرثیے کا ایک صحیح پورا بات۔ رخ نہیں بنتا، تو یہ۔ لیکن بہرحال مسدس میں
اور باعنوان مصدع سے اس میں آپ نے کچھ بند جو ہے مصائب کے کہہ دیے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کو آپ جدید مرثیہ کہہ دیں تو بیسکلی ہم بھی اس میں حاضر ہیں. لیکن بہرحال جو دل کی بات ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ مرثیہ وہی ہے جو حقیقتاً اساتذہ نے لکھا، یعنی کہ میر صاحب کے دور سے لکھا گیا. ایسا ہی ہے. اچھا ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یاسر بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں اور گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کی آواز پروگرام لے کے حسین قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مجھ سے اکثر ہزاروں سوالات پوچھے جاتے ہیں مکان لینے کے سلسلے میں جو مارگیج کی جاتی ہے اس کے متعلق. قبلہ سوال یہ ہے، سب سے پہلے جب ہم گھر خریدتے ہیں تو ہمیں مارگیج کی ضرورت پڑتی ہے. اسلامی اکنامک سسٹم میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں اکنومی میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے with the risk of profit and loss both. نان مسلم کو کسی بھی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ دے سکتے ہیں. وہ پرسنٹیج جو ہے جس کو بہت ہی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دس از ویری انفیئر، اخلاقی لحاظ سے بہرحال وہ پرابلم ہوگا، لیکن فقہی اور قانونی طور پہ مسئلہ کوئی نہیں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے قرضے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. اسلامی طریقے سے اگر قرض نہیں مل سکتا ہے، جسے قرض حسنہ کہتے ہیں، یا بزنس کے ایریا میں پارٹنرشپ کی بات ہے، استنقاص کا جو فارمولہ ہے نا وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام ناظرین کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علی جناب یاسر رضا یاسر صاحب. یاسر بھائی سے گفتگو جاری تھی، خوبصورت انداز میں یاسر بھائی ہمیں بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ مستفید فرما رہے تھے. یاسر بھائی ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے پہلا شعر جو کہا، کیا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا شروع سے آپ نے شاعری کی یا اس سے پہلے آپ محافل میں یا مجالس میں نواخوانی سلام گزاری کرتے تھے؟ کیونکہ اکثر دور حاضر میں ایسے شعراء ہیں جو پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد اب ماشاءاللہ انہوں نے قلم کاری کی طرف سفر کیا. میں اسی طرف واپس آتا ہوں، اسی شعر کو واپس دہراتا ہوں کہ اس وقت تلک ایک بھی مصرع نہیں ہوتا جب تک میرے مولا کی عطا ہو نہیں سکتی. تو آپ بتائیں کہ آپ نے شروع شاعری سے ہی کیا یا اس سے پہلے نواخوانی وغیرہ کا سلسلہ تھا، کسی انجمن کا سلسلہ تھا؟ دراصل قریب ہمارا جو تعلق ہے وہ جھمپیر سے ہے. جی. اور معروف جگہ ہے بڑی جی جی. جھمپیر، سندھ کی ایک بڑی معروف سرزمین جہاں عزاداری تقسیم ہند کے بعد سلسلہ شروع ہوا، اور جب وہاں پر آگے بسیں سارا خانوادہ، ددیال، ننیال اور جتنے بھی عزیز و اقارب تھے، تو وہاں سے بیسکلی یہ ایک یونیورسٹی تھی ہمارے لیے، جہاں سارے بزرگان موجود تھے، سوز خان بھی اور شعراء بھی. ہمارے نانا جناب میر عظیم میر صاحب خود موجود ہوا کرتے تھے، اور سوز خان جو تھے ہمارے خانوادے کے بڑے معروف سوز خان، جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں، مولا ان سب کے درجات بلند کریں. تو یہ وہ ایک منزل تھی جہاں سے ہم نے ابتدا کی پڑھنے کی، اور باقاعدہ نوخوانی کا آغاز کیا. مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے جو نوحہ پڑھا وہ معروف نوحہ خان، مولا ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے، ناصر زیدی صاحب کا ایک پڑھا ہوا کلام تھا، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال. پہلی بار، کیونکہ وہ 6 محرم ہوا کرتی تھی اور وہاں شب داری ہوتی تھی، تو جتنے بچے تھے اور نوجوان تھے وہاں پڑھا کرتے تھے اس شب داری کے اندر. تو میں نے بھی پہلی مرتبہ مجھے پڑھوایا گیا. غالباً شاید عرفان درابی صاحب کا لکھا بنا ہے، غالباً مجھے کنفرم نہیں، لیکن بہرحال ناصر بھائی نے وہ پڑھا، اور بڑا معروف سلام بھی تھا، نوحہ بھی تھا، وہ پڑھا گیا، اور وہاں سے ابتدا ہوئی. پھر مختلف کلام پڑھتا گیا. شروعات جو ہوئی ہے وہ نوخوانی سے ہوئی ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ہمارے گھر میں
یعنی کہ ہمارے خانوادے میں ایک ایسا انمول ہیرا اجاگر ہوا جسے دنیا آج میرا سے میر کہتی ہے. جی ایسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو وہ ایک درسگاہ تھی, انہیں کو فالو کیا ساری زندگی پڑھتے ہوئے. ایسے ہی. تو پھر بھائی نے جو ہے وہ انجمن, ایک کراچی کی بڑی معروف انجمن تھی جو ندیم رضا سرور صاحب کے انڈر سپرویژن تھی, اور ریحان بھائی جو سرور بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں, جی جی الغازی تنظیم نام تھا اس انجمن کا, اور وہاں وہ سرور بھائی کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ نواخوانی کرتے تھے. مصروفیت کی بنا پر وہ نہیں آ پاتے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی ایک سبسٹیٹیوٹ نواخوان رکھو. تو میری ابتدائی تھی پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے, تو میر صاحب نے کہا بھائی چھوٹا بھائی ہے, کیونکہ آفر ان کو ہوئی تھی. انہوں نے کہا یار میرے پاس وقت نہیں ہے, تو یہ چھوٹا بھائی یہ پڑھتا ہی پڑھے گا. تو وہاں سے نواخوانی کا باقاعدہ آغاز آغاز ہوا. تو وہاں پڑھنا شروع کیا, اور اسی دوران پھر وہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی تھا. تو غالباً پہلا کلام جو میں نے لکھا ہے وہ سن 2000 میں یا 99 میں آئی تھنک طرح ہی کلام تھا. تو اس میں نے شاید کہا تھا, وہ مجھے ایک مطلع یاد آ رہا ہے کہ ذکر شبیر جب اور جہاں ہو گیا, واہ, ذکر شبیر جب اور جہاں ہو گیا, یوں سمجھ لو خدا مہرباں ہو گیا. واہ اور پڑھ رہا تھا میں آل نبی پہ درود, واہ, خود خدا بھی میرا ہم زباں ہو گیا. کیا اچھا ہے, واہ اور سبحان ایک اللہ. مقطع بھی ہے کہ منقبت سن کے یہ کاش مولا کہیں, میرا یاسر بھی اب مدح خواں ہو گیا. واہ تو اس طرح کی کچھ ابتدائی, ظاہر ہے کہ وہ اس پختگی میں نہیں تھے اور وہ اثر والے نہیں تھے, لیکن بہرحال ابتدائی کلام تھے. تو اس زمانے میں وہاں سے ابتدا ہوئی شاعری کی, نواخوانی پہلے آغاز, اور اس کے بعد شاعری. اور پھر یہ خوش نصیبی میری کہ استاد سے ملاقات ہوئی, اور پھر تو ظاہر ہے کہ سلسلہ بنتا گیا. بہت مشق سخن رہی. اور آپ کا ایک بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. ویسے تو بہت سارے کلام آپ کے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں, لیکن اسپیشلی اس کلام کی اگر بات کروں تو یہ کب کا ہے, اور جو ہے کوئی اس کلام سے جڑا ہوا کوئی خوبصورت واقعہ ایسا جو آپ سنانا چاہتے ہوں نا سامعین محترم کو؟ خوبصورت واقعہ یہ کہ بھائی ہمیشہ یہ بڑا معاملہ رہا ہمارے ساتھ کہ پہلے جس زمانے میں ریکارڈنگ ہوا کرتی تھیں وہ تو اسکولس پہ ہوتی تھیں. تو پہلا جو البم نوخوانی کے حوالے سے انجمن کے پلیٹ فارم سے آیا تھا وہ آیا تھا 98 میں, اور اس کے بعد پھر سن 2000 میں آیا. سلسلہ چلتا رہا, اور کیونکہ شروع سے اسٹڈیز بھی جاری رہیں اور پھر معاشی سرگرمیاں, اور اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا معاملات رہے کہ کوئی فائنینشلی سپورٹ ہمیں نہیں تھی, جیسے آج میڈیا کی سپورٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ. تو وہاں تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ بھائی ریکارڈ کرائیں گے تو آگے جانا ہے. تو وہ البم ریکارڈ ہوا منقبت کا, غالباً میں نے جو ریکارڈ کرایا تھا وہ کرایا تھا 2009 میں. 2009 کا وہ البم ہے, اور اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا, یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے, اور وہ کمپیوٹر پہ ریکارڈ ہوا تھا. اس دور میں, اس اثنا میں جو میرا ساتھ اس حوالے سے دیا ریکارڈنگز کے حوالے سے, اور جو میری سی ڈیز آئیں, پہلا جو البم آیا وہ آیا 2007 میں فیصلہ غدیر کا. پھر یہ 2008 میں یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. پھر 2010 میں ملکۃ العرب, اور پھر اس طرح مختلف آتے رہے. تو یہ جو یاد اس لیے ہے, واقعہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی تنگ دستی میں ریکارڈ ہوا, اور اس وقت میں, کیونکہ وہ میرے محسن ہیں اس حوالے سے, جناب محسن رضا دعا جو ماشاءاللہ شاعر اہل بیت جی ماشاءاللہ معروف ہو چکے ہیں, اور جی ماشاءاللہ شعر کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں محفل میں, مولا ان کے زور قلم اضافہ کرے. تو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا, کیونکہ اے جی پروڈکشن کے حوالے سے ایک بڑا معروف پروڈکشن ہاؤس تھا جس میں مختار بھائی, میر حسن صاحب اور شادمان بھائی اور دوسرے سب کے جو اس دور کے ثنا خواں تھے معروف, وہ سب وہیں سے ریکارڈ ہوتے تھے, اور سی ڈیز ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی, سیل آؤٹ ہوتی تھی. تو جب ان سے گفتگو ہوئی اور رہی, اور پہلا البم بھی انہوں نے ریلیز کیا, میرے تقریباً جتنے بھی سی ڈیز کے البم ہیں وہ سب اے جی پروڈکشن نے ریلیز کیا. آخر میں جب پروڈکشن ختم ہو گئی تو عریضہ پروڈکشن آ گئی تھی, وہ بھی انہی کی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یاسر کلام تمہیں ریکارڈ کرنا ہے, تو تم چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں. تو ریکارڈنگ جو ہے میں نے کمپیوٹر پہ کیا, اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ. کیا بات ہے.
تو مجھے اگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم اگر گھر میں بھی لا کے دیتے تھے تو میں CD ریلیز کرتا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ محبت کی معراج ہے. یہ ایگزیکٹلی ایسے تو ہی ظاہر ہے کہ وہ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں, اور صرف یہ کہ بس تم دے رہے ہو, بس ٹھیک ہے ہم کریں گے. سنی بھی نہیں. بڑی بات ہے. تو محسن رضا دعا صاحب نے وہ کمپیوٹر پہ ریکارڈ CD جو ہے وہ کی, اور وہ یہ کلام اتنا معروف ہوا کہ وہ آج آپ کے سامنے آج ماشاء اللہ وجہ شہرت کہہ الحمدللہ رہے ہیں اس کو. تو سنا جاتا ہے, پڑھا کب جاتا ہے. کب کب کہا یہ 2008؟ بس اسی دوران وہ سلسلہ جاری رہا. 2007 سے CDs کے سلسلے جاری رہے. اچھا, تو بس اسی یہ دوران کلام CD کے لیے کہا گیا تھا. CD کے لیے کہا گیا, کیا بات, اور کیا ٹائٹل بھی آج اسی کا ماشاء تھا, اللہ جہاں بھی علی ہے سلسلہ وہاں بھی علی. ایسا ہے. اس کے بعد مسلسل پھر ہاں, ایک کے بعد اب تو CD کا دور ہی ختم ہو چکا اور ہے. وہ ویڈیو YouTube پہ اپلوڈ ہے, اور اس پہ صرف آپ کو وائس سنی جائے گی, ویڈیو نہیں بنی تھی. تصویر نہیں جی بنا جی پائی, تصویر نہیں تھی, صرف صرف ریپر کیا لگا ہوا ریپر لگا ہوا ہے جی اور جی, کلام کلام چل چل رہا ہے. بلکہ پورے البم میں غالباً اس ایسا میں ہی ہے, ایسا ہی میں ہوا 10-12 کلام ہے اس کے اندر, اور جی سارے ایگزیکٹلی. اسی طرح. یہ ایک اچھا سفر, اور ایک ایسے اچھے رفیق جو ہیں وہ خدا جی ان کو سلامت مطلب رکھے. یہ ایک بڑا اپنے سلسلہ ہے. محسن جو ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. وہ واقعی میں میرے محسن تھے اس حوالے سے. نہیں خدا ایک ہمارے چچا جو اللہ غری کے رحمت کرے, ناصر حسین زیدی صاحب, وہ بھی انتقال کر گئے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اس دور میں 5,000 بہت ہوتے تھے کہ لمیاں جاؤ ریکارڈنگ کراؤ. تو یہ بہت یہ بڑی بات نہیں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ایک سچا محسن اور سچا دوست ملنا ایک بہت مشکل بڑی بات. سفر ہے, اور خدا سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو جو اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں. اچھا یاسر بھائی, ایک اور خوبصورت سوال ہے, آپ لطف اندوز ہوں گے اس سوال سے. یہ کمپوزیشن کو بنانے کا سلسلہ, یہ غالباً شاید آپ کی تقریباً جتنے بھی طرزیں ہیں وہ آپ خود جو ہے وہ کمپوز کرتے ہیں. یہ شروع سب میں جو سیکھا ابتدا, یا ایسے ہی بس نہیں, عطائے یہ تو کردگار گاڈ گفٹڈ ہے سب, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ اس میں کچھ کبھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے واللہ کہ یہ کس راگ کی ہے, اس میں ٹھاٹ میں, مجھے نہیں پتا واللہ. بس یہ ایک عطا ہے مولا کی, بس وہ بنا. اور سارے معروف ثنا خان حضرات پڑھ چکے ہیں جی ایگزیکٹلی. پہ الحمدللہ. ایک نام ہے, اگر میں جہاں تک میرے علم میں نالج میں آیا, میں ایک نام دہراتا ہوں. آپ جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں 90s کی, تو جب حسن بھائی بھی وہاں رہا کرتے تھے 5E کی طرف, تو جی جی تذکرہ ایک مشین نقوی صاحب, جی 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 تو ایک خوبصورت نام, خدا ان کو سلامت رکھے. مشین بھائی کو بھی نہیں بھول سکتے. مشین بھائی نے بہت ساری طرزیں, مطلب ہماری تو نہیں, لیکن میں نے بھی ایک آدھ طرز ان کی پڑھی, لیکن مشین بھائی نے میر صاحب کو بھی بنا کے دی طرزیں, سہیل شاہ صاحب کو طرزیں بنا جی کے دی, ایگزیکٹلی, وہ ایک بہت اور معروف نام تھا. اور واقعی میں جتنے اچھے وہ طرز نگار تھے, انتہائی شخصیت میٹھی بھی. آواز. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مشین نقوی صاحب وہ شخصیت ہے, مجھے انجمن کا نام تو یاد نہیں ہے, ایک کس انجمن میں نواخوانی کیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے سچے بھائی کے دور میں نواخوانی کی ہے, اور چھبن صاحب کے ساتھ, سجن صاحب کے ساتھ, اور علی بھائی علی بستی والے, ان کے ساتھ نواخوانی کا سلسلہ رکھا. بڑی معروف طرزیں ہیں ان کی, اور بہت پیاری شخصیت ہے ان کا مشین تعلق. بھائی اور آپ قطع کلامی مشین بھائی, فرتباز مظہر مظہر اقبال جعفری صاحب, مظہر یہ وہ اقبال لوگ جعفری ہیں صاحب. جنہوں نے بڑے بڑے معروف نواخواں اور ثنا خواں ایگزیکٹلی, حضرات کو اس طرز بنا کر دور دی. کی بات ہے جی جب جی جی, سنہرا دور ہوا کرتا تھا, اور کیا یہ بات. سب اتنی عام نہیں تھیں چیزیں. تو یہ تو خدا ان دونوں شخصیات کو سلامت رکھے. الہیہ مشین الہیہ بھائی کا تعلق الہیہ. بھی ماشاء اللہ امروہے سے ہے, اور کیا بات ماشاء اللہ امروہے نے بڑا ادب دیا ہے کیا بات ہے, ملت کیا کو. بات. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب جیسی سبحان اللہ, بڑی سبحان اللہ. شخصیات, کوثر نقوی صاحب جیسی واہ, شخصیات, خدا سلامت رکھیں ان تمام الہیہ شخصیات کو. الہیہ. یاسر بھائی کچھ ہو جائے آپ کی آواز میں, سامعین انتظار میں ہیں. یاسر میں بھائی کچھ نظر کرتا ہوں, بس وہی کلام جس کا ذکر ہو رہا ہے ابھی, میں کیا وہی بات, بسم حجیہ کر اللہ دیتا ہوں عطا 2-3 کیجیے. شعر. شاید کسی قابل ہو, گلا تو اس قابل ابھی نہیں رہا, موسم کی جو بالکل صورتحال بالکل چل ایسا رہی ہی ہے, ہے, وہ میں بہرحال میں تبدیلیاں حجیہ ہو رہی کرتا ہیں. ہوں. بسم اللہ عطا کیجیے. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و محمد آل محمد 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 محمد. کہ وہ فرش زمین ہو کیا بات, یا عرش بالا, یہاں بھی علی, آہا, جہاں کیا بات, بھی علی ہے وہاں کیا بات, بھی سبحان علی اللہ, ہے. کیا بات, کیا بات, اور یہ میرا نہیں کیا بات, کیا بات, قول ہے
مصطفیٰ کا، یہاں بھی علی واہ ہے واہ، کیا بات، وہاں بھی سبحان علی اللہ، ہے، سلامت رہیے، کیا بات، اور نبی جس گھڑی عرش بالا پہ پہنچے، واہ ہوئی گفتگو جب خدا سے تو سوچا، ارے یہ تو ہے میرے بھائی کا لہجہ، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی کیا بات، علی ہے، ماشاء اللہ، سبحان یہاں اللہ، بھی علی ہے واہ، وہاں بھی کیا بات، علی ہے، اب بلایا ہمارا دعوت پہ سب نے، کیا بات، سبحان اللہ، مگر معجزہ دیکھیے مرتضیٰ کا، انہی میں سے ایک نے یہ آ کر بتایا، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور اچھا یہی کیا، ہے حقیقت ازل سے ابد تک، یہ دنیا تحفظ میں ہے دو علی کے، کیا خوبصورت مصطلح ہے، واہ 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 واہ، جہاں روح کعبہ واہ، رب کعبہ، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی، کیا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ یاسر بھائی ایک بار پھر بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ممنون آپ سب کا اور بہت یہاں تشریف فرما ہوا اور اپنی قیمتی وقت اور اپنی قیمتی رائے بہت سے شکریہ، ہمیں مستفیض کیا۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تھی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی، اور آپ تمام سامعین کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پروگرام کرتے ہوئے کوئی غیر دانستہ طور پہ کوئی لفظ استعمال ہو گیا ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ خدا آپ تمام کو اپنی امان میں رکھے۔ اپنے میزبان نریب ہادی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات۔